رزق حلال کا مسلمان کی زندگی کے ساتھ ایک ایسا گہرا تعلق ہے کہ بندے کی عبادتوں کی قبولیت اور عبادتوں کا رد ہونا بندے کی غذا پر بھی منحصر ہے کہ اگر بندہ حلال کما اور کھا رہا ہے اور اس کے اندر جو کچھ جا رہا ہے وہ کسب حلال ہے، رزق حلال ہے، تو اللہ ایسے بندے کی دعاؤں کو، عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ اور اگر جو کچھ وہ کھا پی رہا ہے، جو کچھ وہ کما رہا ہے، وہ رزق حرام کی کمائی ہے، تو احادیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ اس پر موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعاؤں اور عبادتوں کی قبولیت نہ ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ بندہ جو کچھ کھاتا پیتا ہے، کبھی کبھی وہ رزق حرام ہوتا ہے، حرام کی کمائی کھا پی رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نہ بندے کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے اور نہ ہی اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا فرمایا تو انسان کی ضروریات کو بھی ساتھ پیدا فرمایا۔ زندگی کے اندر، دنیا کے اندر سانس لینے کی جو ضروریات ہیں، جینے کی جو ضروریات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرما کر پورا اہتمام کر کے انسان کو زندگی بسر کرنے کا ایک دنیا کے اندر پورا لاہ عمل اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ حلال جو چیزیں ہیں یا جو حرام چیزیں ہیں، ان کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت حرام کی یہ ہے کہ جو فی نفس ہی حرام ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ حرام ہے۔ شراب پینا حرام ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، چوہا کھانا حرام ہے، بلی کھانا حرام ہے۔ یہ فی نفس ہی چیزیں حرام ہیں، چاہے بندہ حلال کی کمائی سے بھی خرید لے، یہ ہیں ہی حرام۔ اور ہمارے معاشرے میں صرف انہی چیزوں کو حرام سمجھا جاتا ہے، حالانکہ دوسری ایک بہت بڑی پوری ایک قسم موجود ہے، پورا ایک شعبہ موجود ہے کہ کبھی کبھی بندہ اگر حرام طریقے سے حلال چیز بھی اپنے دسترخوان پر لے آئے تو وہ حلال چیز بھی بندے کے لیے کھانا حرام ہو جاتی ہے۔ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ڈرتے تو ہیں کہ کتا نہ کھائیں، اگر مشہور ہو جائے کہ فلاں ہوٹل پر وہ بکرے کی بجائے کتے ذبح کر کے کھلا رہے ہیں، اگرچہ جھوٹی خبر بھی ہو، تو ہم حرام سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ کوئی دوبارہ اس ہوٹل پر کھانا کھانے نہیں جاتا۔ لیکن کبھی ہم نے اس چیز پر بھی توجہ کی کہ سود کی کمائی سے دسترخوان پر جو پکی ہوئی بریانی ہے وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح کتا حرام ہے۔ کبھی ہم نے یہ بھی توجہ کی کہ اگر کسی غریب یتیم کی زمین پر قبضہ کر کے بندہ اگر زندگی عیش و عشرت سے گزار رہا ہے تو اس کے دسترخوان پر آئے ہوئے کھانے وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح چوہا اور بلی حرام ہے۔ یعنی حرام کے دو شعبے ہیں، ایک تو فی نفس ہی چیز حرام ہے اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ چاہے حلال طریقے سے بھی بندہ لے آئے وہ حرام ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فی نفس ہی تو حلال ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ حرام طریقے سے اور حرام کی کمائی سے بندہ اپنے گھر لے آتا ہے تو اس کی تاثیر بھی اللہ تبارک و تعالی حرام فرما دیتا ہے۔ اب وہ بظاہر تو بریانی ہے، بظاہر تو گوشت ہے، بظاہر تو گندم کی روٹی ہے، اندر جا رہی ہے، لیکن وہی بریانی، وہی گندم، وہی گوشت روٹی اندر جا کر ظلمت اور اندھیرے کو پیدا کر رہی ہے۔ اب اس سے جو خون پیدا ہوگا، خون سارے جسم میں گردش کرتا ہے، اب سارا جسم حرام خوری سے جب پل رہا ہے تو ایسے بندے کی اللہ عبادت کیسے قبول فرمائے گا؟ مسلم شریف کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کرتا ہے، سفر کی وجہ سے اس کے بالوں کے اندر مٹی ہے، پراگندہ حال ہے، اس کے کپڑے جو ہیں وہ مٹی سے شرابور ہو چکے ہیں، اس حالت میں سفر کر کے دور دراز کا کئی میل کا سفر کر کے حج اور عمرے کے لیے آتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَيَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، کعبہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کر لمبے لمبے ہاتھ کر کے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی کہتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حالت یہ ہوتی ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فرمایا وہ شخص جو دور دراز کا سفر کر کے حج کرنے یا عمرہ کرنے آیا ہے، بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر لمبے لمبے ہاتھ کر کر کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی
حرام کے ہیں، جو کچھ کھا کے آیا ہے وہ بھی حرام کی کمائی تھی، جو کچھ پی کے آیا ہے وہ بھی حرام کی کمائی تھی، اس کی جسم کی نشو و نما جو وہ بڑا ہوا ہے پلتا رہا ہے وہ بھی حرام کی کمائی سے پلا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسا حاجی اور ایسا عمرہ کرنے والا، اے میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح، انا یستجاب لذالک، ایسے حرام خور کی اللہ دعائیں کیسے قبول کرے؟ یعنی اگر بندہ حرام کی کمائی اکٹھی کرتا رہے اور سال میں 10 عمرے بھی کر آئے، زندگی میں 20 حج بھی کر لے، بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر لمبے لمبے ہاتھ کر کے اللہ سے دعائیں بھی مانگتا رہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا یستجاب لذالک، بتاؤ ایسے بدبخت کی دعائیں اللہ کیسے قبول کرے گا کہ جس نے ساری زندگی حلال اور حرام کو اکٹھا کر کے پھر اب اللہ کو منہ دکھانے بیت اللہ کے سامنے آ گیا ہے۔ اور میں ایسے شخص کی کوئی دعا قبول نہیں ہے۔ اب دوسری طرف دیکھ لو، سید عائشہ کی حدیث ہے، حضرت سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مزدور جو سارا دن رزق حلال کی تلاش میں کماتا رہتا ہے اور شام کو تھک ہار کر جب گھر آتا ہے، حضرت سید عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ صرف رزق حلال کے پیسے گھر لے کر نہیں آتا بلکہ اپنے ساتھ بخشش بھی لے کر آتا ہے۔ اب دونوں حدیثوں میں دیکھو فرق، دیکھو کہ ایک بندہ بیت اللہ میں جا کر بھی، وہاں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بھی، لمبے لمبے ہاتھ کر کے بھی اگر دعائیں مانگتا رہے، رزق اگر حرام کا پیٹ کے اندر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے حرام خور کی دعائیں اللہ بیت اللہ کے سامنے بھی قبول نہیں کرتا۔ اور دوسرا رزق حلال کی تلاش میں جنگل میں نکل جائے، انہی میلے کچیلے ہاتھوں کے ساتھ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے تو اللہ اس کی دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ تو رزق حلال اور حرام کا بندے کی عبادتوں اور بندے کی دعاؤں پر ایک گہرا اثر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا؟ اندر جو حرام کھڑا ہے، جسم سارا کا سارا حرام سے پلا ہوا ہے، اندر حرام ہے، پیا حرام ہے، کھایا حرام ہے، غذا حرام ہے، اللہ ایسے بندے کی دعا کو کبھی بھی نہیں سنتا۔ حلال کمائے تھوڑا کما لے، اگر وہ شام کو مزدور تھک ہار کر گھر میں آتا ہے، حضور نے فرمایا وہ صرف یہ نہ سمجھے کہ ساری دہاڑی میں نے 500 یا 1000 کمایا ہے، اس 500 اور 1000 کے ساتھ اس نے بخشش کو بھی کما لیا ہے۔ رزق حلال کی خاطر باہر نکلنے والا بہت بڑا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو حلال رزق کی کمائی میں لگا دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے بیوی بچے جو کچھ کھائیں وہ خالص حلال کھائیں، ایسے بندے کی میرے آقا نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم مسجد نبوی میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، ہم نے دیکھا کہ باہر سے ایک شخص گزرا، نوجوان تھا اور بڑا موٹا تازی اس کی جسامت تھی، اللہ نے بڑا خوبصورت اس کو جسم عطا کیا تھا، وہ بھاگ دوڑ رہا تھا۔ صحابہ نے جب اس کو دیکھا کہ نوجوان ہے، بڑا خوبصورت جسم والا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت اور قوت سے نوازا ہے، بڑی جوانی ہے، صحابہ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ جس طرح یہ بازاروں کے اندر بھاگ کر کام کر رہا ہے، کاش کہ اتنے خوبصورت جسم والا یہی شخص اللہ کی راہ میں آ کر جہاد کرتا، یہ جسم اللہ کی راہ میں جہاد پر خرچ ہوتا، بہت اچھی بات تھی۔ جب صحابہ نے یہ عرض کی نا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنو اس وقت کیا ارشاد فرمایا، حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ وہ شخص جو صبح کو رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے اور سارا دن رزق حلال کے پیچھے بھاگتا اور دوڑتا رہتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچاؤں گا، رزق حلال تلاش کر کے اپنی بیوی اور بچوں کو شام کو حلال کا رزق کھلاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا شخص بازاروں کے اندر محنت کرنے والا بھی عام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جہاد میں شرکت جتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا تم سمجھ رہے ہو کہ یہ صرف بازار میں بھاگ دوڑ رہا ہے تو کیا یہ مجاہد نہیں ہے؟ فرمایا یہ بھی مجاہد ہے جو رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہے کہ اپنے بیوی اور بچوں کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہیں جانے دوں گا، سارا دن صرف حلال کے رزق کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو بھی جہاد میں شرکت کرنے جتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے بات یاد آئی، حضرت عبداللہ ابن عمر ایک حدیث بیان کیا کرتے تھے، حدیث بیان کرنے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اپنے دونوں انگلیاں اپنے کانوں پر رکھ لیتے تھے اور فرماتے تھے اے لوگو اب میں جو تمہیں حدیث سنانے لگا ہوں، اگر مجھ عبداللہ بن عمر نے اپنے ان دو کانوں سے
اللہ کے رسول کی مبارک زبان سے یہ بات نہ سنی ہو تو اللہ عبداللہ بن عمر کو بہرا کر دے۔ اب سارے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں عبداللہ ابن عمر کون سی بات کرنے لگے ہیں۔ اب سننا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو اللہ کے رسول کا فرمان بیان کیا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جس نے 10 درہم کا بازار سے جا کر ایک جوڑا، ایک جبہ خریدا، میرے آقا نے فرمایا ان 10 درہموں میں سے اگر اس کی کمائی میں 1 درہم بھی حرام کی کمائی کا ہے، وہ کپڑے پہن کر اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر نماز پڑھتا ہے، ایسے لباس میں اللہ اس کی نماز کبھی بھی قبول نہیں فرماتا۔ یہ ہے حرام کی کمائی کا اثر کہ 9 درہم حلال کے ہیں، لیکن اس کے اندر 1 درہم جب حرام کا شامل ہو گیا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے اگر حضور سے میں نے اپنے کانوں سے یہ بات نہ سنی ہو تو اللہ مجھے بہرا کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس شخص نے سوٹ خریدا، کپڑوں کا جوڑا خریدا، جبہ خریدا، 9 درہم تو حلال کے ہیں، لیکن 1 درہم اگر حرام کی کمائی کا شامل ہو گیا، وہ لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا رہے، اللہ ایسے بندے کی نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ تو عبادتوں کے اوپر اور دعاؤں کے اوپر رزق حرام اور رزق حلال کا ایک گہرا اثر ہے۔ اسی وجہ سے بزرگان دین نے، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، اولیاء امت ہوں، انہوں نے اس بات میں بڑی احتیاط سے کام لیا کہ جو کچھ ہمارے اندر جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حرام کی کمائی کا ہو، یا اس کمائی کے اندر کوئی شبہ ایسا پیدا ہو جائے جو ہمارے لیے کھانا اور پینا جائز نہ ہو۔ کھانا اور پینا اس کا بندے کی زندگی کے اوپر ایک بہت بڑا گہرا اثر ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کسی نے دعوت کی کہ آپ ہمارے گھر دعوت پر تشریف لانا، آپ تشریف لے گئے، اس نے کھانا پکایا، اب کھانا جو تھا وہ شوربے والا تھا، سالن جو تھا وہ شوربے والا تھا۔ اب وہ شوربہ اتنا اچھا اس گھر کی خاتون نے بنایا، تیار کیا کہ آپ کا جی چاہا کہ میں اس کو گھونٹ بھر کر پیوں، لیکن آپ نے میزبان کو فوراً بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے میزبان کو ارشاد فرمایا کہ اگر تو اجازت دے تو میں یہ شوربہ پی لوں۔ اس نے عرض کی جناب یہ سارا کھانا تیار ہی ہم نے آپ کے لیے کیا ہے، اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ سنو ہمارے بزرگ احتیاط کتنا کرتے تھے کہ جو کچھ پیٹ میں جا رہا ہے وہ کیسا مال ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا چونکہ عموماً معاشرے کے اندر شوربہ پینے کے لیے نہیں پکایا جاتا، شوربہ پکایا جاتا ہے روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے، اور میں اس رواج سے ہٹ کر ایک کام کرنے لگا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو نے شوربہ پکایا ہو روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے اور میں تمہارا شوربہ گھونٹ بھر کر پی جاؤں اور تمہارے دل کے اوپر کوئی بات آ جائے کہ احمد رضا کو دعوت کے لیے بلایا تھا، سارا کچھ کھا گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے مناسب سمجھا پہلے میں تم سے اجازت مانگوں گا، اس کے بعد شوربے کو گھونٹ بھر کر پیوں گا۔ اتنی احتیاط ہمارے بزرگوں نے اس قدر احتیاط کی ہے کہ جو کچھ ہم کما رہے ہیں یا جو کچھ اندر جا رہا ہے وہ مال کیسا ہے۔ جب بندہ حلال کے رزق سے اپنے پیٹ کو بھرے گا پھر اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ حضور کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ، بڑی پیاری ڈیمانڈ کی، عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میرے لیے دعا کریں میں ایسا ہو جاؤں کہ میں اللہ سے جو بھی مانگوں اللہ میری ہر دعا قبول کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضور سے یہ مانگا میں جو بھی مانگوں اللہ میری ہر دعا کو قبول کرے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعاؤں کی قبولیت اور مستجاب الدعوات بننے کا جو حضرت سعد بن ابی وقاص کو نسخہ بتایا تھا وہ یہی تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کچھ تیرے پیٹ کے اندر جا رہا ہے اس کو طیب اور حلال بنا لے، پھر تو اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ تیری ہر دعا قبول فرما لے گا۔ تو مستجاب الدعوات ہونے کا نسخہ میرے آقا نے یہ بیان فرمایا کہ بندہ جو کچھ کھا رہا ہے اگر وہ حلال کی کمائی کا اندر جا رہا ہے پھر بندہ اپنے رب سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آخری بات سنیں، اور وہ یہ کہ رزق حلال کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اوقات بھی مقرر فرمائے ہیں، وقت بھی بتائے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم صبح سویرے اٹھتے نہیں ہیں اور پھر شکوہ ہوتا ہے کہ رزق کے اندر تنگی ہے، گھر کے اندر روزی پوری نہیں ہوتی، معاملات تنگ ہیں۔ اس کی وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان فرمائی ہے
رزق ہر روز اللہ صبح صادق سے لے کر طلوع سورج تک، یہ جو درمیان میں تقریباً 1.5 پونے 2 گھنٹے کا وقت ہے، میرے آقا نے فرمایا صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، اس دوران اللہ مسلمانوں کے اندر، انسانوں کے اندر رزق کی تقسیم کرتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان سو نہیں، بلکہ اس وقت اللہ کی رحمتوں کو مانگو۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور کی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں فجر کے بعد لیٹی ہوئی ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے ہلایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ اٹھ کر بیٹھو، اور یہ وہ وقت ہے جس وقت اللہ سے رزق مانگا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا، اٹھتا 8 بجے، اب وہ تو وہ وقت ہے کہ جس شخص کو رزق جتنا ملنا تھا اللہ نے تقسیم کر دیا ہے۔ رزق مانگنے کا فجر کا وقت ہے کہ بندہ صبح سویرے اٹھے اور اٹھ کر نماز با جماعت ادا کرے۔ نماز ادا کرنے کے بعد صبح سویرے جو تسبیح لے کر بیٹھ گیا، جس نے قرآن کریم کو کھول لیا، سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اس وقت اللہ لوگوں کے اندر رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہو کر اس کو وافر مقدار میں رزق عطا فرمائے گا۔ اگر بندہ ہی غفلت میں ہے، جس نے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی اور فجر کے وقت اس نے اپنے آپ کو رزق کے حصول کے لیے تیار ہی نہیں کیا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر بیان کیا کہ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر اللہ سے رزق نہیں مانگتا، یعنی اس وقت اللہ کی رحمتوں کا طلبگار نہیں ہے، اس وقت جو اٹھے ہوئے ہوتے ہیں رحمتیں تو وہ لوٹ جاتے ہیں، جو غفلت کے اندر سویا ہوا ہے اس کے رزق کے اندر کیسے اضافہ ہو سکتا ہے؟ تو رزق کو طلب کرنے کا صبح کا وقت ہے۔ اور فجر کے بعد سونا، یہ بھی اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، اس وقت سونا نہیں چاہیے، بلکہ حدیث پاک میں آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح سویرے سورج کے طلوع ہوتے ہی رزق کی تلاش میں نکل پڑو۔ کسی نے دکان کھولنی ہے صبح صبح کھول لے، کسی نے کام پر جانا ہے صبح صبح چلا جائے، یہ نہ کہ دن چڑھائے 9-10 بج جائیں اب جا کر دکان کھولے، ایسا نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو شخص صبح رحمت کے وقت اللہ کے رزق کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وافر مقدار میں رزق عطا فرماتا ہے۔ آخری حدیث سنیں رزق حرام کے متعلق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جو حرام کھا کر پلا، کہ وہ حرام کھاتا رہا اور حرام کھا کھا کر اپنے آپ کو پالتا رہا، جسم کے اس حصے پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ ایسے جسم کو جنت میں جانے ہی نہیں دے گا جو حرام کھا کھا کر اپنے آپ کو پالتا رہا، اور جو جسم حرام سے پلا ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے جسم کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں کبھی بھی نہیں جانے دے گا۔ اور اسی طرح آخری مسئلہ جو ضروری مسئلہ ہے وہ یہ سنیں کہ اگر کسی کی حرام کی کمائی ہے اور ساری کمائی حرام کی ہے، اس کو پتا ہے کہ جو کچھ میں کماتا ہوں غریبوں کے مال پر قبضہ کر کے، ان کی زمینوں پر قبضہ کر کے، یا سود کھا کر یا دھوکہ کر کے، جس طرح بھی کماتا ہے، اگر وہ حرام کی روزی کسی نیک کام پر ثواب کی نیت سے لگاتا ہے تو ایسے بندے کے کافر ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ ایک بنیادی قاعدہ ہے، علماء نے لکھا کئی کتابوں میں۔ اگر بندے کا مال ہے سود کا اور مسجد کے چندے میں دیتا ہے، ہر جمعے آ کر 500 100 200 دیتا ہے اور نیت ثواب کی کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کا ہے ہی نہیں، ایک تو اللہ کی نافرمانی کر کے اس نے وہ مال لوگوں سے ہڑپ کیا، پھر اس پر ثواب کی نیت کر رہا ہے، اس وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جس کا سارا مال حرام کا ہو، تو حرام کی کمائی جس کے پاس ہو، اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے حرام کا ہے میں اس کو نکالوں، اب میں محنت کر کے حلال کی کمائی لے کر آؤں گا، وہ سارا کا سارا مال صدقہ کرے گا لیکن ثواب کی نیت نہیں کرے گا، اس کا ہے ہی نہیں، ہے کسی غریب کا، سود کسی سے چھین کر اس نے لیا ہے، کسی سے دھوکہ کر کے اس نے لیا ہے، کسی اور کا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، ثواب کی نیت نہیں کرے گا۔ اگر ثواب کی نیت کرے گا تو خطرہ ہے ایسے بندے کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا بلکہ خاتمہ کفر پر ہوگا۔ تو یہ چند باتیں، ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔